اس طرح کی بیماری ہے جس کا پہلے جو علاج تھا وہ اوپن ہارٹ سرجری تھی. ہم ادھر کوئی 15 کے قریب مائٹر کلپس پاکستان میں کر چکے ہیں. دا گیجٹ دا مائٹر کلپ کاسٹ اراؤنڈ 10 ملین روپیز. ٹیکنالوجی جو عام ہوتی ہے پھر اس کی پرائس بھی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے. اسٹومک کے سمٹمز اور کارڈیک سمٹمز بالکل مکس ہوتی ہیں. ذیشان صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کو پہلے تو بہت بہت مبارکباد ہو کہ جناب جہاں پہ اتنا کٹ لگتا تھا سن کے ہی جو ہے وہ خوف آتا تھا، اب سینہ چاک کیے بنا بھی جو ہے یہ کام جو ہے وہ سر انجام دیے جا رہے ہیں اور بڑے اچھے اس کے ریزلٹس بھی ہیں. ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ پروسیجر جو ہے یہ کس طرح سے ہے اور کون سا کام جو ہے یہ سر انجام دیتا ہے، کون سے مسئلے حل کرتا ہے، کتنا کاسٹلی ہے؟ جی بہت شکریہ آپ نے مجھے اسٹوڈیوز میں انوائٹ کیا. یہ دل کی ڈیفرنٹ ڈیزیزز میں جو سب سے مشکل قسم کی ڈیزیز ہے وہ مائٹر ریگرجیٹیشن ہے. سادہ الفاظ میں اگر سمجھانا چاہوں عام عوام کے لیے، چونکہ یہاں پہ ہماری آڈینس جو ہوگی وہ عام لوگ بھی ہوں گے، ڈاکٹرز بھی ہوں گے. ڈاکٹرز تو بڑی ایزیلی سمجھ جائیں گے کہ مائٹر ریگرجیٹیشن کیا چیز ہے. دل کے 4 خانے ہوتے ہیں، اس میں دل ایک طرف سے آتا ہے، ایک لیفٹ سائڈ ہے، ایک رائٹ سائڈ ہے. دل ایک طرف سے فلو کرتا ہے، دوسری طرف سے نکلتا ہے، لنگز میں جاتا ہے. تو اس کا بیکورڈ فلو کو روکنے کے لیے اللہ نے ویلو کا سسٹم بنایا ہے جو جب تک ٹھیک کام کرتے ہیں تو دل کا فلو، جو بلڈ کا فلو ہے، ایک طرف سے آتا ہے، واپس نہیں جا سکتا، پھر آگے کی طرف چلا جاتا ہے. صحیح. ود ایجنگ پروسیس اور ود سم ڈیزیز بعض اوقات وہ دل کے ویلو کمزور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. دل جو بلڈ جو ہی آگے جاتا ہے تو وہ چونکہ دروازے ویک ہوتے ہیں، ویلز ویک ہوتے ہیں، تو بیک فلو کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے پھیپھڑوں میں پریشر پڑتا ہے، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، پھیپھڑوں میں پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ اس طرح کی بیماری ہے جس کا پہلے جو علاج تھا وہ اوپن ہارٹ سرجری تھی. ہاں، اٹس سم تھنگ نیو ان پاکستان بٹ ناٹ ان دا ورلڈ. یہ کوئی 2003 میں شروع ہوا کام. شروع میں اس کے ریزلٹس پلس اینڈ مائنس تھے، پھر اس کے اوپر ڈفرینٹ ٹرائلز ہوئے کہ مائٹر کلپنگ جو ہے بجائے اس کے کہ اوپن ہارٹ سرجری کی جائے، ہم کوئی ایسا طریقہ ڈیوائز کریں جس سے وداؤٹ سرجری ہی وہ ویلو ریپیئر ہو جائے. انیشیلی ان لوگوں میں کیا گیا جہاں پہ جن لوگوں میں سرجری ڈکلائنڈ تھی، کہ جن کی سرجری ہو نہیں سکتی تھی ڈیو ٹو ایج، سم رسک فیکٹر، سم ادر ڈیزیزز، تو ان لوگوں میں یہ کیا گیا، تو جس کے ریزلٹس بڑے اچھے آئے، بہت سکسیسفل تھا. بیرونی دنیا میں تو یہ بڑے عرصے سے ہو رہا ہے، سنس 2003. اب ہمارے پاس ایک الگ کرم کے ساتھ ہمارے بورڈ آف مینجمنٹ کے جو چیئرمین صاحب ہیں ڈاکٹر فرقت عالمگیر صاحب، ہی واز دا فرسٹ ون ٹو ڈو فرسٹ مائٹر کلپ ان یورپ، اور انہوں نے پورے یورپ کو بھی سکھایا اور ہمارے پاس ہیں. اب ہم ادھر کوئی 15 کے قریب مائٹر کلپس پاکستان میں کر چکے ہیں. پھر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ یہ ڈپارٹمنٹ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں شروع کیا جائے، تاکہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کے ثمرات عام لوگوں تک بھی پہنچیں اور ہمارے پنجاب کے لوگ ہیں ان تک بھی پہنچیں. کچھ کیسز ہم نے پشاور میں کیے، کچھ آغا خان میں کیے، کچھ کراچی میں کیے. تو ہم نے پرسوں ایک الحمدللہ بہت سکسیسفل پروسیجر کیا. The gentleman was around 85 years male with having co-morbs, and ان کا جو مائٹل ویل تھا وہ ان کی جو اس کے تاریں ہوتی ہیں جس کو ہم کارڈی کہتے ہیں، کارڈی ٹوٹ کے وہ بالکل فلیل مائٹل بالکل وہ بند ہونا بند ہو گیا تھا. تو ہم نے ان کا بڑا ایک سکسیسفل آپریشن کیا، الحمدللہ ہی از فائن، اور آج انشاءاللہ ان کو ہم ڈسچارج کریں گے. تو یہ ایک ہماری طرف سے پنجاب کے لوگوں کے لیے ایک نیا ڈپارٹمنٹ ہم نے قائم کیا. انشاءاللہ اس کے ثمرات لوگوں تک پہنچیں گے. ڈاکٹر صاحب بہت زبردست بات ہے اور سن کر واقعی بڑی خوش بھی ہو رہی ہے اور پراؤڈ بھی فیل ہو رہا ہے کہ ادروائز ہم دیکھتے تھے دل کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو لوگ بیرون ملک کا رخ کرتے ہیں، لیکن اس طرح کی اگر ٹیکنالوجی کا یہاں استعمال ہوگا تو عوام کے لیے کافی فائدہ ہے. اچھا، اس کی کاسٹ بھی بتا دیں، کتنا خرچہ آ جاتا ہے اگر ایک انسان کو یہ پرابلم ہو جاتا ہے تو، اور سکسیس ریٹ کیا ہے؟ اس کا سکسیس ریٹ تو جی بہت اچھا ہے الحمدللہ، اراؤنڈ کوئی 99% سکسیس ریٹ ہے. زبردست. اور اس کے جو ایشوز ہیں وہ کاسٹ کے ساتھ ایشو ہیں. دا گیجٹ دا مائٹر کلپ کاسٹ اراؤنڈ 10 ملین روپیز. تو لیکن جب گورنمنٹ لیول پہ جو چیز شروع ہوتی ہے تو پھر ان کے گورنمنٹ کے لیے تو یہ چیزیں کرنا آسان ہوتا ہے، اور پھر جب ٹیکنالوجی جو عام ہوتی ہے پھر اس کی پرائس بھی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیں کہ اگر ہم علامات کی بات کرتے ہیں تو ایک عام انسان کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے دل کے ویلو جو ہیں وہ لیک ہو رہا ہے یا پھر کوئی پرابلم چل رہی ہے؟
اور کون سی اس قسم کی ابتدائی نشانیاں ہوتی ہیں جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور انہیں نظر انداز نہیں کرنا؟ جی آج سے کچھ عرصہ پہلے جب ہمارے پاس ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی تو کلینیکل میتھڈ جو تھے ان پہ ہم بہت زیادہ بلیو کرتے تھے. اب تو ہمارے پاس ایکو کارڈیوگرافی کی صورت میں ہم امیجنگ بڑی ایزیلی ہم دیکھ سکتے ہیں. ود ان 2 منٹس ہم بتا سکتے ہیں کہ ان کا ویلو لیک کر رہا ہے. ہاں اس کی علامات میں وہ ہے کہ سانس کا چڑھنا، اسپیشلی جب بندہ لیٹتا ہے، بیٹھے ہیں تو ٹھیک ہے، لیٹنے سے سانس زیادہ چڑھ جاتا ہے اور سانس خراب ہوتا ہے. اور سیچوریشن، آکسیجن سیچوریشن، پلس آکس اب اویلیبل ہے میڈیکل سٹورز پہ. سیچوریشن ڈراپ ہوتی ہے، لیٹنے میں بہت پریشانی ہوتی ہے اور تھوڑی سی بھی ایگزرشن کرنے سے اس سے سانس کافی زیادہ خراب ہو جاتا ہے. پھر جب بیٹھتے ہیں تو اس سے چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ بیسک علامات ہیں. اس کے علاوہ اس کے جس وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے اس کے بھی سمٹمز آ سکتے ہیں، جس طرح انفیکٹیو اینڈوکارڈائٹس ہے کہ 2 مہینے سے بخار ہے اور دل میں وہ جو جراثیم ہے دل کے اندر چلے گئے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ویلوز لیک ہو جاتے ہیں. تو اپنے معالج سے رابطہ کرنا چاہیے. اور اب ٹیکنالوجی اتنی آسان ہے کہ ایکو کارڈیوگرافی ایک الٹرا ساؤنڈ، جسٹ لائک این الٹرا ساؤنڈ آف دی ہارٹ، اس سے ود ان 5-10 منٹس ہم یہ ڈائگنوسس کر لیتے ہیں کہ دل کا ویلو لیک کر رہا ہے. اوکے. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بھی بتائیے گا، بہت سارے لوگ اسیس کرتے ہیں اچھا میرے یہاں درد ہو رہی ہے تو شاید دل کا مسئلہ ہے، بازو یا کونی میں درد فیل ہو، لیفٹ یا رائٹ، لیٹنے سے کہاں درد زیادہ ہو رہا ہے تو یہ زیادہ خطرناک ہے. تو کون سا زیادہ الارمنگ ہے؟ کچھ ایسی متس جو ہیں یہ ایگزسٹ کرتی ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی یہ دو دل کے اندر پھر آگے مزید ڈفرینٹ پارٹس ہیں جس کی بہت ساری ڈیزیزز ہیں. الیکٹریکل سسٹم ہے، میکینیکل سسٹم ہے، ویلویئر سسٹم ہے، کورنری آرٹریز ہیں. آپ پروبیبلی جس چیز کی بات کر رہی ہیں وہ کورنری آرٹریز کی بات کر رہی ہیں. تو وہ عموماً جو دل کا درد ہے وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوتا ہے. ہاں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ مسکولر پین جب بھی ہو تو اس کو وہ اب چونکہ نالج زیادہ ہے اے آئی اور پڑھ کے اس سے وہ اور چیزیں کنفیوزنگ ہو جاتی ہیں. تو دل کا جو عموماً درد ہے کورنری آرٹری کی وجہ سے وہ سینٹرل چیسٹ پین ہوتا ہے دیٹ ریڈیٹس ٹو دا لیفٹ آرم اینڈ جا، اور اسپیشلی آن ایگزرشن. تو یہ ایک ٹپیکل سمٹمز ہیں. کولڈ سویٹس ہوتے ہیں اور مریض اس وقت بلڈ پریشر بھی ڈاؤن ہو سکتا ہے. تو یہ ٹپیکل سمٹمز ہیں ہارٹ اٹیک کے. صحیح. ہاں اچھا اسٹمک کے بھی جو پرابلمز ہوتے ہیں بعض اوقات وہ بھی بہت کنفیوزنگ ہوتے ہیں کہ مریض سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید پتہ نہیں دل کا پرابلم ہے لیکن وہ کوئی آپ کا اسٹمک جو ہے وہ خراب ہوتا ہے، اس کی پرابلم ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی کنفیوژن ہوتی ہے. وہ آپ کس طرح سے اس کو جج کر سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ دل کا نہیں ہے، کوئی اور پرابلم ہے؟ جی ڈیفینیٹلی یہ جو کنفیوژن ہے یہ ایون امنگ ڈاکٹرز بھی ہوتی ہے. اچھا. کہ جو کارڈیالوجسٹ نہیں ہیں وہ بھی اس کو بڑی آسانی سے نہیں پک کر سکتے. بعض اوقات اسٹومک کے سمٹمز اور کارڈیک سمٹمز بالکل مکس ہوتی ہیں. ہمارے پاس پھر سرٹن ٹیسٹ ہیں، ای سی جی ہے، ٹروپونن ہے، کچھ بلڈ ٹیسٹ ہیں، ایکو کارڈیوگرافی ہے، تو ان سے ہم بڑی ایزیلی پھر اس کو سیپریٹ کرتے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب لاسٹلی عوام کو میسج جو دینا چاہیں دل کی صحت کے لیے کیا کیا کچھ کرنا چاہیے عوام کو، خاص طور پر دل کی صحت کیا نہیں کرنا چاہیے؟ کیا نہیں کرنا چاہیے؟ ہاں کچھ کرنا چاہیے، کچھ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. جو کرنے والی چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمیں ہیلدی اپنا لائف سٹائل اپنانا چاہیے. اپنے جو ایکسرسائز، ڈیلی ایکسرسائز، اپنی ڈائٹری ہیبٹس وہ بہت بہتر چاہیے. باہر کی چیزوں سے کوشش کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، اور اسپائسی چیزیں، بیکری آئٹمز جن سے اجتناب کرنا چاہیے. میں آن بہاف آف سنو نیوز میں یہ لوگوں کو بتانا چاہوں گا جو ہم نے اسٹرکچرل ہارٹ ڈیزیز کا ڈپارٹمنٹ بنایا ہے، اس میں ہم انشاءاللہ اس میں ٹیور پروسیجر جس میں ایورٹک ویلو پرکیوٹینیس ریپلیسمنٹ ہوگی اور مائٹرل ریگرجیٹیشن کا علاج مائٹر کلپ کی صورت میں، ایل اے اپینڈج کلوجر وہ بھی ہم انشاءاللہ شروع کریں گے. اور دل کی جو میجر نالی ہے اس میں بعض اوقات کریک آ جاتا ہے، وہ ساری اس میں ایک بہت پرابلم آ جاتا ہے جس کی اوپن ہارٹ سرجری بہت مشکل ہوتی ہے. وہ بھی ہم اس میں انشاءاللہ جس کو ای وار کہتے ہیں، ای وار اور ٹی وار کا پروسیجرز ہم ایک پورا ڈپارٹمنٹ کی صورت میں ہم نے شروع کیا ہے اور انشاءاللہ ہم بہت جلد اس کو زبردست عوام کو یعنی کہ سہولیات ملنے والی ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت. اور واقعی جی بڑا ہی انقلابی ایک قدم ہے اور بڑا ہی زبردست یہ ڈپارٹمنٹ ہے جس میں بہت ساری عوام کے لیے سہولتیں موجود ہیں اور اب بیرون ملک جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. پاکستان میں اچھی سہولت اور جدید سہولیات جو ہیں وہ موجود ہیں آپ کے دل کے مسئلے کے. اور حکومت کو بھی چاہیے کہ اگر علاج کاسٹلی ہے، علاج میں طریقہ علاج میں جدت آ رہی ہے تو جناب جو کاسٹلی ہے اور جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے انہیں بھرپور طریقے سے جو ہے سپورٹ کیا جائے تاکہ وہ بھی اس طرح کے علاج سے مستفید ہو سکیں.